اور میں بلاتا ہوں اسی شعر سے کہ رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، اللہ کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے۔ بیرسٹر سعید اویسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، میں جوکی ہاٹ کی غیور عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ لوگ اپنی دعاؤں سے اور اپنے ووٹ سے جوکی ہاٹ سے آپ نے غریب پریوار سے ہوئے شخص کو، جناب مرشد عالم کو آپ نے اپنا نیا رکن اسمبلی اور ودھایک منتخب کیا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ کامیابی صرف مرشد عالم یا مجلس کی کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی آپ کے سیاسی شعور کی کامیابی ہے، یہ کامیابی آپ کے اتحاد کی کامیابی ہے، اور اس کامیابی سے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ نہ صرف جوکی ہاٹ میں ترقیاتی کام کروائے جائیں گے، بلکہ سیمانچل کی انصاف کی لڑائی میں یہ ایک بہت بڑا قدم آپ اور ہم مل کر آگے بڑھائے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس سرزمین کو انصاف اگر اللہ دلائے گا تو مجلس اتحاد المسلمین اور پتنگ چھاپ کے پرچم کو اٹھانے والوں کے ذریعے دلوائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ان تمام لوگوں کو سلام کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں جن کو نہ میں جانتا ہوں، نہ میری ان سے کبھی ملاقات ہوئی ہے، مگر انہوں نے مجلس کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام نوجوانوں کا جو بڑی تعداد میں ملک کے کونے کونے سے نکل کر سیمانچل اور جوکی ہاٹ کو آئے، اور آ کر انہوں نے مجلس کے امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو آپ تمام کا بے حد شکریہ، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ جوکی ہاٹ ودھان سبھا میں یہاں پر جو بلاک آفس میں ایک رشوت خوری اور بھرشٹاچار کا ایک مسئلہ بن چکا ہے، انشاءاللہ تعالی مرشد عالم صاحب اس کو روکیں گے، اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ کے جو روڈ کا مسئلہ ہے، یہاں پر بہت سے روڈ بنوانا ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ کام بھی مرشد عالم صاحب کروائیں گے۔ یہاں پر بہت سے اسپتال ہے یا نہیں ہے، اگر ہیں تو وہاں پر ڈاکٹر دوائیں نہیں ہے، اور اگر اسپتال نہیں ہے تو ضرور انشاءاللہ تعالی مرشد عالم صاحب اس کام کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ان کی قیادت میں، اور اختر الایمان صاحب جو بہار کے ادھیکش ہیں، مجلس کے تمام 5 MLAs اپنی اپنی ودھان سبھا میں وہ پورے کام کو مکمل کروائیں گے جو پچھلی سرکاروں نے یا پچھلی ودھایکوں نے نہیں کروایا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجلس نے ہمیشہ اس بات کا آپ سے وعدہ کیا کہ ہم نے بہار میں اپنے سیاسی سفر کا آغاز سیمانچل کی سرزمین سے شروع کیا تھا، ہم کبھی بھی سیمانچل کو نہ چھوڑنے والے ہیں نہ بھولنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی جب تک اپنے کرم اور فضل سے ہم مجلسی قائدین کو زندہ رکھے گا، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تک سیمانچل کے انصاف کی لڑائی لڑتے رہیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی بہار کی ودھان سبھا اس کے در و دیوار سیمانچل زندہ باد کے نعروں سے گونجے گی اور سیمانچل کے انصاف کے نعروں سے گونجے گی۔ یہ کام آپ نے ہم سے انشاءاللہ، اللہ نے ہم کو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 3 اور 6 مہینے کے درمیان میں انشاءاللہ میں بھی ہر ودھان سبھا میں آؤں گا، یہاں پر مرشد عالم صاحب، یہ جتنے ودھایک ہیں آپ کے درمیان میں بیٹھ کر ان سے ہم بات چیت کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کس طریقے سے یہاں پر جوکی ہاٹ ہو یا بہادر گنج ہو یا مور ہو یا پیسہ ہو یا کوچہ دامن ہو،
یہاں پر کس طرح سے کام ہو رہا ہے. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کی اس مقام کو سلامت رکھے. اور ایک بات کو یاد رکھیے، آپ نے اپنے اتحاد کے ذریعے جو مجلس کو کامیاب کیا، آپ نے نہ صرف بہار میں بلکہ پورے بھارت کی اس مظلوم عوام کو آپ نے ایک پیغام دیا. آپ نے اپنے اتحاد سے اور یہاں پر مرشد عالم صاحب کو کامیاب کر کے آپ نے ملک کے ان غریب مسلمانوں کو ایک پیغام دیا کہ تم بھی اٹھ کھڑے ہو سکتے ہو اپنے اتحاد اور اپنے ووٹ کی طاقت پر. تم کو کسی غیروں کے بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے تم کو جو طاقت دی، اللہ نے جو ہم کو اعتماد دیا، اگر ہم اللہ کی ذات پر توکل کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی نصرت اللہ ہی کی طرف سے آنے والی ہے. آپ نے وہ پیغام پورے ملک کے کونے کونے میں پہنچا دیا. ظالم لوگ جو ملک کے مختلف ریاست میں ہیں، وہ ان کی نیند کو آپ نے حرام کر دیا. اب وہ پریشان ہے کہ سیمانچل کی عوام نے جو انقلاب برپا کیا، انشاءاللہ تعالی یہ انقلاب اتر پردیش بھی جائے گا اور وہاں پر بھی ان غریب عوام کو انصاف دلائے گا. تو آپ کا بہت شکریہ. میں مرشد عالم صاحب سے گزارش بھی کروں گا کہ آپ ان غریب عوام کا خیال رکھیے. یاد رکھیے، اگر آج آپ ان کا کام کریں گے، ان کی تکلیف میں ان کا ہاتھ پکڑیں گے، تو اللہ آپ کو نہ صرف دنیا میں کامیاب کرے گا بلکہ آخرت میں بھی اللہ آپ کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ تعالی. ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیے اسد الدین اویسی گناہگار ہے، مگر اسد الدین اویسی کبھی غدار نہیں بن سکتا انشاءاللہ تعالی. یہ کامیابی جو ہم کو ملی ہے، یہ کامیابی جو اللہ نے ہم کو دی ہے، اسد الدین اویسی کے پسینے سے نہیں بلکہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کی حفاظت کریں گے اور اس کو اور مضبوط کریں گے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں ہم کو کمزوریاں تھیں، ہم ان کمزوریوں کو دور کریں گے. اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے، انسان ہے، بشر ہے، ہم اس غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے. میں شکر گزار ہوں ہمارے ارریہ کے منظور عالم صاحب کا کہ وہ آج وہ یہاں پر آئے. ہم نے ان سے بھی وعدہ کیا کہ منظور عالم صاحب آپ کام کرتے رہیے، ہم بھی ارریہ کو آئیں گے اور دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا جب آپ بھی ہمارے مجلس کے اراکین اسمبلی کے ساتھ پٹنہ کی ویدھان سبھا میں جائیں گے. ہم یہاں پر آئے آپ سے زیادہ تشکر کرنے کے لیے. تو اختر علی مان صاحب نے کہا کہ سر ہم جیتنے والے ایم ایل ایز کی ویدھان سبھا یا ان کے حلقے میں جانے سے پہلے ہم سب سے پہلے اس جگہ پر جائیں گے جہاں پر ہم کو کامیابی نہیں ملی. ہم وہاں پر جا کر وہاں کی عوام کا شکریہ ادا کریں گے. تو کل ہم نے پہلا پروگرام ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد باگڈورا سے نکل کر ہم بلرام پور گئے، جہاں پر ہمارے نوجوان قائد جناب عادل حسن صاحب کو 350 ووٹ سے کامیابی نہیں ملی. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صرف کامیاب ہونے کی جگہ پر جا کر شکریہ ادا کرے گا اویسی، مگر اختر علی مان صاحب نے کہا کہ نہیں سر، ہم اس علاقے میں جائیں گے اور اس علاقے کے عوام کا بھی شکریہ ادا کریں گے، ان کے حوصلوں کو بلند رکھیں گے جنہوں نے مجلس کے امیدوار کو ووٹ دیا. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے عادل حسن صاحب کو بہت ہی کم ووٹوں سے کامیابی ان کی نہیں ہوئی. ٹھاکر گنج سے حسنین صاحب بھی 80,000 ووٹ لیے اور 7,000 ووٹ سے ان کو کامیابی نہیں ملی. منظور عالم صاحب کو قریب 55,000 کے قریب ووٹ ملے، مگر لوگ یہ بات پھیلا دیے ارے ایسا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. ہماری بات کا یقین کریے، جب تک آپ اپنے ووٹ سے اپنے نیتا کو نہیں کھڑا کریں گے، ہم کسی بھی ناانصافی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. یہ تلخ حقیقت ہے، اس کا اقرار کرنا چاہیے. جو لوگ ہم کو گالیاں دیتے تھے آج وہ رو رہے ہیں. ارے جب وقت تھا تم نے اس کو نہیں سمجھا. ہم نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اختر علی مان نے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ اگر بڑھایا ہے تو تم اگر اس کو کمزوری کی نشانی سمجھو گے تو یاد رکھو یہ ہاتھ بڑے دراز ہے. اگر تم اس کو کمزوری سمجھو گے تو ہم پھر تمہارے گریبان کے تار سے کھیلنے کو بھی تیار رہیں گے. مگر ان تمام پٹنہ میں بیٹھنے والے غرور و تکبر میں ڈوبے ہوئے نیتاؤں نے سمجھا
کہ مجلس کا کچھ نہیں ہوگا، ایک جیتے گا، مگر اللہ نے جو فیصلہ لیا تھا اور سیمانچل کی جنتا نے مجلس اتحاد المسلمین کا ایک پیغام نہ صرف بہار بلکہ پورے بھارت میں پہنچا دیا کہ پتنگ چھاپ ہماری پہچان ہے، پتنگ چھاپ ہماری طاقت ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سیمانچل کی جنتا زندہ باد، جوکی ہاٹ کی جنتا زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔